ڈاکٹر ہما، یہ جنگ کوئی پہلی نہیں ہے جس کے اوپر یہاں پر بات ہو رہی ہے. اس سے پہلے عراق پر جس طرح سے حملہ ہوا، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، پھر لیبیا، پھر اس کے بعد the list goes on and on. اور یہاں پر یہ ایک میرے لیے اچنبے کی بات ہے کہ 2025 میں جو جون میں حملہ ہوا تھا اس کے بعد دوبارہ اتنی جلدی اس حملے کا ہو جانا اور وداؤٹ اینی پرووکیشن فرام ایران. تو یہ اصل مقصد کیا تھا امریکہ کا جو وہ یا اسرائیل کا جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اسرائیل کے تو خیر مقاصد یہی ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ ایک گریٹر اسرائیل ہو، وہ پورے خطے پہ اس کا غلبہ ہو. امریکہ کیسے اس میں شامل ہو گیا اور کیا مقصد کیا ہے امریکہ کا؟ امریکہ اس طور شامل ہو گیا کہ میرا خیال ہے کہ اب تو امریکہ میں بھی یہ بات واضح طور پہ کہی جا رہی ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک بسیج پریزیڈنٹ ہے، اور ان کی فلور آف دا ہاؤس پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ امریکہ کی جنگ نہیں ہے، یہ اسرائیل کی جنگ ہے جو امریکہ لڑ رہا ہے. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی اینڈ گیم ہمارے سامنے نہیں ہے. تو اس وقت ہمارے سامنے دو پریزیڈنٹ، ایک پریزیڈنٹ اور ایک پرائم منسٹر، جو دونوں ڈومیسٹکلی انتہائی مشکل میں ہیں. اسرائیلی پرائم منسٹر بھی، ان کے اوپر 4 کرپشن کے ایسے کیسز ہیں جن کو وہ اسکیپ نہیں کر سکتے اگر جنگ رک جائے. اور اس کے حوالے سے ٹرمپ صاحب نے کوشش بھی کی تھی کہ وہ ان پر سے کیسز ہٹا دیے جائیں. لیکن امریکن پریزیڈنٹ اس وقت زیادہ مشکل میں ہیں، کیونکہ وہ جو ہے اس کو لوگ امریکہ کی جنگ نہیں کہہ رہے، اس کو لوگ ٹرمپ کی جنگ کہہ رہے ہیں. Because even the Americans are not owning this war, Europe is not owning this war, Middle East یہ war own نہیں کر رہا. آپ دیکھ لیے کوئی 8 گھنٹے 9 گھنٹے پہلے انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ کسی طرح آپ گلف سٹیٹس کو اور سعودی عرب کو ایران سے لڑوا دیں، یہ کہہ کر کہ سعودی عرب پہ ایران حملے کر رہا ہے، جہاں پاکستان نے بھی ایک بہت کلیدی کردار ادا کیا ہے ڈپلومیسی میں، جس کا آج اسحاق ڈار صاحب نے اظہار بھی کیا. آپ اس طرح سے سوچئے کہ یہ جنگ کب سب سوال اٹھا رہے یہ جنگ کب تک چلے گی نا، کیونکہ ظاہر ہے آپ جتنی بھی بات کر لیں، جو اسرائیل اور امریکہ مل کر جو ایران پہ تباہی لا سکتے ہیں اس کا ایران ظاہر ہے کہ مقابلہ نہیں کر سکتا. تو ایران کی اسٹریٹجی بالکل سمپل ہے. ایران کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ جنگ کو پھیلاؤ اور تکلیف دو، ایسی تکلیف جو ان سے برداشت نہ ہو سکے اور یہ پیچھے ہٹ جائے. تو یہ جنگ پیچ کی ہوئی ہے تھریش ہولڈ پر، پین کے تھریش ہولڈ پر، کس میں کتنی برداشت ہے اور ریزیلینس پر، اور کہ کون برداشت کر سکتا ہے ریزیلینس. اور ڈاکٹر ہما بکائی ایک اور پرسپیکٹو بھی ہے